باب نمبر 4 میت کو غسل دینے کا بیان۔ زندہ افراد پر مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو حالت احرام میں سواری سے گر کر جان بحق ہو گیا تھا، اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو۔ بخاری کتاب الحج باب المحرم یموت بعرفہ، حدیث نمبر 1849، مسلم حدیث نمبر 1206، ابو داود حدیث نمبر 3238، ترمذی حدیث نمبر 951۔ نمبر 2، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا اغسلناها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، اسے 3 یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو۔ بخاری کتاب الجنائز باب غسل المیت ووضوئه بالماء والسدر، حدیث نمبر 1253، مسلم حدیث نمبر 939۔ نووی اور مہدی رحمہم اللہ فرماتے ہیں میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے اور اس پر اجماع ہے۔ المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 112، شرح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 3، البحر الزخار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ مالکیہ اس کے مخالف ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125۔ قرطبی رحمہ اللہ نے اس غسل کے مسنون ہونے کو ترجیح دی ہے۔ المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم للحافظ ابی العباس احمد بن عمر القرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 592۔ ابن العربی رحمہ اللہ مالکیہ وغیرہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ فعل قولاً اور فعلاً متواتر ہے، کما فی فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ جمہور فرماتے ہیں میت کو غسل دینا واجب ہے، نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 675۔ امیر صنعانی، ابن حزم، صدیق حسن خان البانی سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، شیخ وہبہ زحیلی رحمہم اللہ فرماتے ہیں میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 728، المحلہ بالآثار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333، الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 406، احکام الجنائز صفحہ نمبر 64، فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 359، الفقہ الاسلامی وادلتہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 457۔ قریبی رشتہ دار دوسروں سے زیادہ مستحق ہیں جبکہ میت اس کی جن سے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلیہ اقربکم ان کان یعلم فان کان لا یعلم فمن ترون عنده حظا من ورع و امانہ، میت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ مستحق اس کا سب سے زیادہ قریبی ہے بشرط یہ کہ اسے یعنی اس کے صحیح طریقہ کار کا علم ہو، لیکن اگر علم نہ ہو تو پھر جسے تم سمجھو کہ اس کے پاس تقوی و امانت کا کچھ حصہ موجود ہے یعنی وہ غسل دے۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 119، بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396، طبرانی اوسط کما فی المجمع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 407۔ اس کی سند میں جابر جوفی راوی ہے جس میں بہت زیادہ کلام ہے، نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 674۔ اگرچہ یہ روایت قابل حجت نہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ قریبی رشتہ دار ہی محبت و شفقت، راز کی باتیں چھپانے میں زیادہ امین اور مکمل توجہ کے حامل ہونے کی وجہ سے زیادہ مستحق ہیں، واللہ اعلم۔ علاوہ ازیں ایک جنس کا ہونا سوائے استثنائی صورتوں کے قابل عمل ہے، جیسا کہ گزشتہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو عورتوں نے غسل دیا۔ بخاری حدیث نمبر 1253۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دور نبوی اور دور صحابہ میں مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں ہی غسل دیا کرتی تھیں۔ السیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں استثنائی صورتوں کے علاوہ مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو غسل دیں۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 65۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دینے کے زیادہ مستحق ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا لو مت قبلی لغسلتکی، اگر تم اس سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1197، ارواء الغلیل حدیث نمبر 700، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228، دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37، حسن۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ لو استقبلت من امری مستدبرت ما غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نساؤ، اگر مجھے اپنے اس معاملے کا پہلے علم ہو جاتا جس کا مجھے تاخیر سے علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی۔ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1196، ابو داود حدیث نمبر 3141، ابن ماجہ حدیث نمبر 1464۔ صحیح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، تلخیص الحبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 472۔ حافظ بویسری نے بھی اسے صحیح کہا ہے، مصباح الزجاجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474۔ نمبر 3، حضرت اسماء بنت عمر
عمیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان فاطمہ اوصت ان یغسلها علی، کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دیں۔ دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79۔ شیخ محمد صبیحی حلاق نے اسے حسن کہا ہے۔ التعلیق علی سبل السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 335۔ نمبر 4، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا۔ دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79۔ ترتیب المسند للشافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206۔ الحلیۃ لابی نعیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43۔ بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396۔ شیخ محمد صبیحی حلاق نے اسے حسن کہا ہے۔ التعلیق علی السیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 685۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وفات کے بعد غسل دیا۔ پھر انہوں نے وہاں موجود مہاجرین سے دریافت کیا کہ آج سخت سردی ہے، کیا مجھ پر غسل ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ موطا کتاب الجنائز باب غسل المیت۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ احق الناس بغسل المرأة والصلاة علیہا زوجها، عورت کو غسل دینے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق اس کا شوہر ہے۔ عبد الرزاق حدیث نمبر 6124۔ شوکانی رحمہ اللہ جمہور فرماتے ہیں تمام صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے اس عمل پر کوئی انکار نہیں کیا، تو یہ اجماع کی مانند ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 676۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا حتیٰ کہ اگر خامد کے سوا غسل دینے کے لیے کوئی اور نہ ہو تو پھر بھی اسے غسل نہ دے بلکہ تیمم کرا دے، تاہم بیوی اپنے خامد کو غسل دے سکتی ہے۔ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 461۔ الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472۔ المبسوط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ حاشیہ الدسوقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408۔ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 676۔ راجح بات یہ ہے بلا شبہ گزشتہ صحیح احادیث جمہور کے موقف یعنی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں اس کو ترجیح دیتی ہے۔ امام شوکانی، نواب صدیق، حسن خان، امام ابن قدامہ، امام ابن حزم، امام صنعانی، شیخ ابن باز، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، سید سابق، شیخ صالح الفوزان رحمہم اللہ اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ بالترتیب حوالہ جات: السیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344، نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 677، الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407، المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 461، المحلی بالآثار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 405، سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 742، فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25، احکام الجنائز صفحہ نمبر 67، مجموع فتاوی لابن عثیمین جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 85، فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262، بحوث فقہیۃ فی قضاء یا عصریہ صفحہ نمبر 256، فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 365۔ شیخ عبداللہ بسام فرماتے ہیں مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہاء کا کہنا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی مخالفت کی ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ ان کی دلیل قیاس ہے اور قیاس کفایت نہیں کرتا۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو پھر ان میں سے کوئی ایک دوران عدت ہی فوت ہو جائے اور طلاق رجعی ہو تو ان دونوں کا حکم وہی ہے جو طلاق سے قبل زوجین کا ہے، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے، وفات کی عدت گزارے گی، اس کی وارث بنے گی اور وہ اس کا وارث بنے گا۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 462۔ کیا حائضہ عورت کسی کو غسل دے سکتی ہے؟ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی: حائضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ عورتوں کو غسل دے اور انہیں کفن پہنائے، اور مردوں میں سے وہ صرف اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ جنازے کو غسل دینے سے حیض کو رکاوٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 369۔ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دو شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے؟ پھر جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا
الاحد میں اس کو آگے بڑھاتے اور فرماتے جاتے کہ میں ان پر گواہ ہوں. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ ان کو غسل دیا. بخاری کتاب الجنائز باب من يقدم في اللحد حدیث نمبر 1347، ترمذی حدیث نمبر 1036، ابن ماجہ حدیث نمبر 1514. نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمی رجل بسهم في حلقه فأدرج في ثيابه كما هو قال ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی کو حلق میں تیر لگا اور وہ مر گیا، اسے اس کے اپنے کپڑوں سمیت کہ جن میں وہ تھا دفن کر دیا گیا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. صحیح ابو داود کتاب الجنائز حدیث نمبر 2687، ابو داود حدیث نمبر 3133. حسن. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند مسلم کی شرط پر ہے. نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 678. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے بھی یہی قول مروی ہے. تلخیص الحبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240. نمبر 3، ایک روایت میں یہ لفظ ہیں لا تغسلوہم فإن کل جرح یفوح مسکا یوم القیامہ ولم یصلی علیہم. انہیں غسل نہ دو کیونکہ روز قیامت ان کا ہر زخم خوشبو پھینک رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی. احکام الجنائز صفحہ نمبر 73، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296، الفتح الربانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 159. صحیح. امام ابن حزم امیر صنعانی شیخ عبدالسلام بسام فرماتے ہیں شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. المحلہ بالآثار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336، سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155، توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176. احمد، ابو حنیفہ، جمہور، شافعی، مالک، ابو یوسف، محمد فرماتے ہیں شہید کو کسی حال میں بھی غسل نہیں دیا جائے گا. احمد، ابو حنیفہ، ابن قدامہ فرماتے ہیں شہید کو صرف حالت جنابت میں غسل دیا جائے گا. المدونۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165، بدایۃ المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164، الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267، البدائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 802. جن حضرات کے نزدیک حالت جنابت میں شہید ہونے والے شخص کو غسل دینا ضروری ہے ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ حالت جنابت میں شہید ہونے کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا. ارواء الغلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167، بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15، ابن حبان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 84. الاحسان. صحیح. ایک روایت میں یہ لفظ ہے لذالک غسلتہ الملائکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبی ہونے کی وجہ سے ہی فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے. احکام الجنائز صفحہ نمبر 74. شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے اسے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے. راجع بات، شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا خواہ جنبی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر انسانوں پر شہید کو غسل دینا فرض ہوتا تو محض فرشتوں کے غسل دینے سے یہ فرض ساقط نہ ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ وہ حضرت حنظلہ کو غسل دیں، لیکن ایسا کچھ منقول نہیں. امام شوکانی اور شیخ البانی رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں. نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 678، احکام الجنائز صفحہ نمبر 75. سید سابق سلیم ہلالی رحمہم اللہ فرماتے ہیں معرکہ میں کفار کے ہاتھوں قتل ہونے والے شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا خواہ وہ جنبی ہی ہو. فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259، موسوعۃ المناہی الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11. جن پر شہید کا لفظ بولا گیا ہے انہیں غسل دیا جائے گا، مثلا طاعون کی بیماری سے فوت ہونے والا، غرق ہو کر مرنے والا، جل کر فوت ہونے والا وغیرہ، ان سب کو بالاجماع غسل دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہما تمام شہید ہیں لیکن انہیں غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. نووی، ابن حزم، ابن قدامہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں ان تمام لوگوں کو بلا اختلاف غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 678، الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 410، المحلہ بالآثار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337، المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں معرکے میں شہید ہونے والوں کے علاوہ سب مسلمان مردوں کو غسل دیا جائے گا، انہیں کفن پہنایا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. مجموع فتاوی لابن عثیمین جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 89. سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شہداء جو معرکے میں کفار کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور شارع علیہ السلام نے ان پر شہید کا لفظ بولا ہے انہیں غسل دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259. نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ لما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا واللہ ما ندری انجرد رسول اللہ من ثیاب، جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں علم نہیں کہ کیا ہم اپنے عام مردوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کپڑے اتار دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیں۔ جب لوگوں میں یہ اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی۔ پھر گھر کے کونے سے کسی کلام کرنے والے نے کلام کیا جسے وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو، لہذا وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور آپ کو آپ کی قمیص سمیت غسل دیا۔ وہ قمیص پر پانی ڈال رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے ساتھ آپ کو مل رہے تھے۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب فی ستر المیت عند غسل، حدیث نمبر 2693، ابو داود حدیث نمبر 3141۔ حسن، غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، نہ کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو دیکھے۔ مسلم کتاب الحیض باب تحریم النظر الى العورات، حدیث نمبر 338، ابو داود حدیث نمبر 4018، ترمذی حدیث نمبر 2793، ابن ماجہ حدیث نمبر 661، مسند احمد حدیث نمبر 11601۔ علامہ عظیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبرز فاخذک ولا تنظر الی فاخذ حی ولا میت، اپنی ران کو ظاہر مت کرو اور کسی کی ران مت دیکھو، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ابو داود حدیث نمبر 867، ضعیف الجامع حدیث نمبر 6187، ارواء الغلیل حدیث نمبر 269، ابو داود حدیث نمبر 4015۔ ضعیف، غسل سے پہلے میت کے پیٹ پر اچھی طرح ہاتھ پھیرنا چاہیے تاکہ اگر پیٹ میں کوئی نجاست وغیرہ رہ گئی ہو تو وہ خارج ہو جائے اور میت اچھی طرح پاک ہو جائے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا تو فذهبت انظر ما يكون من الميت فلم ارى شيئا وكان طيبا حيا وميتا، میں نے وہ چیز دیکھنے کے لیے جو عموماً میت سے خارج ہوتی ہے یعنی فضلہ وغیرہ آپ کے جسم پر یعنی اچھی طرح ہاتھ پھیر کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں پاک تھے ویسے ہی وفات کے بعد بھی پاک تھے۔ احکام الجنائز و بدائعہ صفحہ نمبر 186، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362، بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53۔ صحیح، امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ اعضائے وضو اور دہنے اعضاء کو پہلے دھویا جائے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها، دائیں جانب سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کرو۔ بخاری کتاب الجنائز باب یبدأ یمینا من المیت، حدیث نمبر 1255، مسلم حدیث نمبر 939، شرح السنہ للبغوی حدیث نمبر 1472۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کو غسل دیتے وقت داہنے اعضاء کو مقدم کرنا اور اسے پہلے وضو کرانا مستحب ہے۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 254۔ غسل 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ حسب ضرورت دینا چاہیے، اور پانی میں بیری کے پتوں کا استعمال بھی مستحب ہے، جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو، اگر تم ضرورت محسوس کرو غسل پانی اور بیری کے پتوں سے دو، اور آخر میں کافور یہ کہا کہ کچھ کافور ڈال لینا اور غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر دے دینا۔ چنانچہ ہم نے جب غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ازار دیا اور فرمایا کہ اسے اس کی قمیض بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اپنے ازار سے تھی۔ بخاری کتاب الجنائز باب غسل المیت ووضوئه بماء وسدر حدیث نمبر 1253، مسلم حدیث نمبر 939۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے ثلاثا او خمسا او سبعا، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ غسل دو، اور اس میں یہ لفظ بھی ہے کہ اغسلناها وطرا، اور اسے طاق عدد میں غسل دو۔ بخاری کتاب الجنائز باب ما یستحب
أن يغسل وطرا، حدیث نمبر 1254۔ سنن نبی داود کی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ او سبعا او اکثر من ذلك ان رأيتنه، یا 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم اس کی ضرورت محسوس کرو۔ صحیح ابو داود حدیث نمبر 2698، سنن نبی داود حدیث نمبر 3146۔ صحیح ان احادیث سے معلوم ہوا کہ میت کو کم از کم 3 مرتبہ ضرور غسل دینا چاہیے اور بوقت ضرورت 5، 7 یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ طاق عادت کا لحاظ رکھتے ہوئے غسل دیا جا سکتا ہے۔ بیری کے پتے استعمال کرنے کا حکم محض نظافت و صفائی کی غرض سے ہے، اگر اس کے قائم مقام کوئی چیز مثلا صابن وغیرہ استعمال کر لیا جائے تو وہ بھی درست ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے تھے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 64۔ آخری مرتبہ کافور بھی استعمال کیا جائے، جیسا کہ گزشتہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں وجعلنا فی الاخیرۃ کافورا، آخر میں کافور ڈالو۔ جمہور اس کا معنی یہ ہے کہ آخری مرتبہ پانی میں کافور یعنی یا کوئی خوشبو وغیرہ ملاؤ۔ احناف اوزاعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ غسل کے بعد جسم پر کافور ڈال لو۔ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378، الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443، الحاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11، المبسوط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60، الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ کافور کو پانی میں ملایا جائے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 681۔ کافور لگانے میں یہ حکمت بتلائی گئی ہے تاکہ میت خوشبودار ہو جائے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بالخصوص کافور کا ہی اس لیے حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس کی خاصیت ہے کہ جس چیز میں اسے استعمال کیا جاتا ہے وہ جلدی متغیر نہیں ہوتی، اور اس کا فائدہ یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اسے لگانے کے بعد کوئی بھی موذی جانور میت کے قریب نہیں آتا۔ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 682، الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 804۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کو کستوری کی خوشبو لگانا جائز ہے۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45۔ غسل کے لیے عورت کے بال کھولنا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت کے بال کھول کر اچھی طرح دھونے چاہیے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 65۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے نقضنہ ثم غسلنہ ثم جعلنہ 3 قرون، انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیتے ہوئے اس کے بالوں کو کھولا، پھر انہیں دھویا، پھر ان کی 3 مینڈیاں بنا دیں۔ بخاری کتاب الجنائز باب نقض شعر المرأة حدیث نمبر 1260۔ میت کے بالوں میں کنگھی کرنا اور عورت کے بالوں کی مینڈیاں بنانا، ایسا کرنا جائز ہے، بالخصوص اگر میت خاتون ہو تو اس کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنا کے پیچھے ڈال دینا مسنون ہے، جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے فَظَفَرْنَا شَعْرَهَا 3 قرون وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، ہم نے اس کے سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں پشت پر ڈال دیا۔ بخاری کتاب الجنائز باب یلقى شعر المیت خلفها حدیث نمبر 1263۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے وَمَشَطْنَاهَا 3 قُرُونٍ، ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو 3 مینڈیوں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری کتاب الجنائز باب ما يستحب ان يغسل وطرا حدیث نمبر 1254۔ احناف اوزاعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں عورت کے بال اس کی پشت پر اور اس کے چہرے پر ڈالے جائیں گے۔ الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443، الحاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28، بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308، المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393، نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 682۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح اور واضح سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 مینڈیاں بنا کر میت کے پیچھے ڈال دی جائیں۔ اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400۔ میت کو مسواک کرانے کا کیا حکم ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں، میت کو صرف وضو کرایا جائے گا اور غسل دیا جائے گا، اور اگر کوئی زندہ آدمی کی طرح اسے بھی کلی کے وقت مسواک کرا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 115۔ میت کو غسل دیتے ہوئے نرمی اور شفقت کا پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیتی کا کسری ہی حیا، میت کے ہڈی کو توڑنا زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنے کی طرح ہے۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب فی الحفار یجد العظم هل ينتقب ذلك المکان حدیث نمبر 2746، ابو داود حدیث نمبر 3207، ابن ماجہ حدیث نمبر 1616۔ صحیح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن قطان نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور قشیری نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ تلخیص الحبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ میت کو غسل دینے میں، کفن پہنانے میں
اسے اٹھانے میں اور اس طرح کے دیگر امور میں نرمی کرنا واجب ہے، کیونکہ مردے کی ہڈی توڑنے کی تشبیہ زندہ کی ہڈی توڑنے کے ساتھ اگر گناہ میں ہوئی، یعنی مردے کی ہڈی توڑنے کا گناہ اتنا ہوا جتنا زندہ کی ہڈی توڑنے کا ہے، تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اور اگر یہ تشبیہ تکلیف میں ہوئی، یعنی مردے کی ہڈی توڑنے سے اسے اتنی تکلیف پہنچتی ہو جتنی زندہ کی ہڈی توڑنے سے اسے پہنچتی ہے، تو جیسے زندہ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اسی طرح مردے کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 675۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں میت کا احترام کرتے ہوئے اسے پھیرنے، اس کے اعضاء کو ملنے، اس کے پیٹ کو دبانے، اس کے جوڑوں کو نرم کرنے اور اس کے تمام امور میں نرمی کرنا مستحب ہے۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 377۔ دوران غسل اگر کوئی قابل اعتراض چیز نظر آئے تو پردہ ڈالنا چاہیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان پر پردہ ڈالا اللہ تعالی روز قیامت اس پر پردہ ڈالیں گے۔ بخاری کتاب المظالم والغصب باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمہ، حدیث نمبر 2442، مسلم حدیث نمبر 2580۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں مسلمان کی پوشیدہ باتوں پر پردہ ڈالنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ظاہری طور پر اس حدیث میں زندہ اور مردہ کے درمیان کوئی فرق نہیں، لہٰذا اس کے عموم میں ایسے تمام عیوب اور قابل راز باتیں بھی شامل ہیں جنہیں میت کو غسل دینے والا دیکھتا ہے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ ان پر پردہ ڈالے رکھے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 675۔ نمبر 2، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فسترہ سترہ اللہ من الذنوب، جو کسی میت کو غسل دے اور یعنی کوئی قابل اعتراض چیز دیکھ کر اس پر پردہ ڈالے رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2353 حسن۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے فقہ کی ضخیم کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ الام للشافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442، المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 126، المبسوط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59، المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368، الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اہل علم کا کہنا ہے اگر تو غسل دینے والا میت سے قابل استائش اشیاء دیکھے، مثلا اس کے چہرے کا روشن ہونا یا اس سے عمدہ خوشبو آنا وغیرہ، تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے متعلق بتائے، لیکن اگر قابل نفرت اشیاء دیکھے، مثلا اس سے بدبو آنا یا چہرے اور بدن کا سیاہ ہونا یا اس کی صورت تبدیل ہو جانا، تو اس پر حرام ہے کہ دوسروں کو کچھ بھی اس کے متعلق بتلائے۔ مرقات المفاتیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 165۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں میت سے اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے جسے وہ پردے میں رکھنا چاہتا ہو تو غسل دینے والا اس پر پردہ ڈالے رکھے، اس کے متعلق کسی کو مت بتائے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371۔ میت کو غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو شخص میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔ الارواء الغلیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173، ترمذی کتاب الجنائز باب ما جاء فی الغسل من غسل المیت حدیث نمبر 993، ابن ماجہ حدیث نمبر 1463، صحیح۔ حافظ ابن حجر رقم طراز ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے کم از کم یہ حدیث حسن درجہ کی ہے۔ تلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137۔ امام ابن قیم نے اس حدیث کی 11 اسناد بیان کی ہیں۔ تہذیب السنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموہ ان میتاکم یموت طاہرا فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، جب تم اپنی میت کو غسل دے چکو تو تم پر غسل ضروری نہیں ہے کیونکہ تمہاری میت پاکیزگی کی حالت میں فوت ہوئی ہے، لہذا تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 72، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376، بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306، دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76۔ حسن، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے۔ تلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کنا نغسل المیت فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، ہم میت کو غسل دیتے تھے تو ہم میں سے کچھ غسل کر لیتے تھے اور کچھ غسل نہیں کرتے تھے۔ تمام المنہ صفحہ نمبر 121، دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، صحیح۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو
صحیح کہا ہے۔ تلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138۔ جمہور مالک شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا مستحب ہے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کو غسل دینے سے غسل واجب نہیں ہوتا، یعنی بلکہ یہ غسل مستحب ہے۔ المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 143، المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211، الاصل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63، حاشیۃ الدسوقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416، الروضۃ النغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333۔ مزید دیکھیے نین الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 357، الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171، سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمہور علماء اور فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک میت کو غسل دینے والے پر نہ تو غسل واجب ہے اور نہ ہی وضو۔ التمہید لابن عبد البر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 195۔ غسل دیتے ہوئے سونے یا چاندی کے لگے دانت اتارنے کا حکم۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی فوت ہو اور اس نے سونے یا چاندی کے دانت لگوائے ہوئے ہوں اور وہ دانت بآسانی نہ اترتے ہوں تو ان کے لگے رہنے میں کوئی حرج نہیں، خواہ میت مقروض ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آسانی سے وہ دانت اتارے جا سکتے ہوں تو انہیں اتارنا واجب ہے، کیونکہ استطاعت ہو تو کسی مال کو بھی ضائع کرنا جائز نہیں۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے مطابق ہی فتویٰ دیا ہے۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 356، غسل کی اجرت دینے کا حکم۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، بہتر یہ ہے کہ میت کو وہ غسل دے جو مسلمان حاضرین میں سے ہو اور خالص رضائے الہی کے لیے غسل دے، اور اگر بعد میں اسے میت کے مال سے یا میت کے اولیاء میں سے کسی کی طرف سے غسل کی اجرت دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ غسل دینے کے اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا، جبکہ اصل یعنی ابتدا میں اس نے اجر کی نیت رکھی ہو، اور اگر کوئی ایسا آدمی میسر نہ ہو جو صدقہ کرتے ہوئے ہی غسل دے تو اجرت پر آدمی پکڑنا بھی جائز ہے۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 361، میت کے ناخن اور بال کاٹنے کا حکم۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میت کے ناخن بڑے ہوئے ہوں یا مونچھوں کے بال لمبے ہوں یا زیر ناف بال وافر ہوں تو ان سب کو کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ دلیل موجود ہے اور صحیح ثابت ہے کہ یہ سب کام امور فطرت سے ہیں، لہذا یہ جائز نہیں کہ کسی بھی آدمی کو اس کے رب کے پاس اس فطرت کے خلاف حالت میں بھیجا جائے جس پر وہ فوت ہوا ہے۔ المحلہ بالآثار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 408، ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میت کی مونچھیں طویل ہوں تو مستحب ہے کہ انہیں کاٹ دیا جائے، مونچھوں کی طرح ناخنوں کا کاٹنا بھی جائز ہے، اور زیر ناف بالوں کو سطر کی حفاظت کے پیش نظر نہ کاٹنا ہی راجح ہے۔ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 482 483، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ابن قدامہ رحمہ اللہ کے مطابق ہی ہے۔ مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 114، شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کی مونچھیں طویل ہوں تو انہیں کاٹنے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح بغلوں کے بال بھی، تاہم زیر ناف شرمگاہ کے ارد گرد کے بال وفات کے بعد کاٹنا جائز نہیں، کیونکہ یعنی کسی دوسرے کی شرمگاہ کو چھونا جائز نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26، کفار کے نابالغ بچوں کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے نابالغ بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں جو وہ عمل کرنے والے تھے۔ بخاری کتاب الجنائز باب ما قیل فی اولاد المشرکین حدیث نمبر 1384، مسلم حدیث نمبر 2658۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح موقف یہ ہے کہ مشرکین کی فوت ہونے والی نابالغ اولاد جنتی ہے۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 256۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی غیر مکلف بچہ کافر والدین کے پاس فوت ہو جائے تو دنیا کے احکام میں اس کا حکم وہی ہے جو اس کے والدین کا ہے، لہٰذا نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، البتہ آخرت میں اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے مطابق ہی فتویٰ دیا ہے۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65۔